بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بہت شکر ادا کرتا ہوں جس مالک الملک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد میں آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہاں بزرگ موجود ہیں، قبائل کے سردار موجود ہیں، یہاں ماشاءاللہ برادریوں کے وڈیرے موجود ہیں، یہاں اسلام آباد کے وہ باوقار نام اور باوقار لوگ موجود ہیں جو الحمدللہ اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں۔ آپ تمام بھائی تشریف لائے، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبتیں قبول فرمائے۔ محترم بھائیوں، چونکہ نماز مغرب کا وقت قریب ہے، بڑی مختصر بات ہو سکے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے گا، آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس میدان میں کیوں آئی ہے، کیا سوچ لے کے آئی ہے، ہمارا ویژن کیا ہے۔ آئیے پہلے ذرا غور کریں کہ ہم نے آج تک جو سیاست دیکھی ہے وہ سیاست کون سی تھی، وہ سیاست پاکستان کے اندر کیسے اس نے پاکستان کے معاشروں کا، پاکستان کے اندر رہنے والے خاندانوں کا، نسلوں کا اور خود پاکستان کا کتنا بڑا نقصان کیا۔ ہم نے دیکھا، لوگ آئے، لوگوں نے ووٹ مانگے، لوگوں نے دعوے کیے، لوگوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم اس پاکستان کی قسمت بدل کے رکھ دیں گے۔ لیکن جب وہ لوگ حکومت میں آئے تو پتا چلا کہ پاکستان کو اصل میں لوٹنے والے، پاکستان کا نقصان کرنے والے یہی لوگ تھے۔ ہر آنے والا طبقہ، ہر حکمران وہ یہی بات کہتا کہ جی ہم پاکستان کا مقدر بدل دیں گے، لیکن ہوا کیا؟ جب وہ جاتے تو پتا چلتا کہ پاکستان پہلے سے زیادہ خراب صورتحال میں کھڑا ہے۔ ہم نے یہ سیاست دیکھی پاکستان میں جس میں ایک پارٹی کھڑی ہو کے دوسرے کو گالی دیتی، نفرت کی سیاست، فرقوں کی سیاست یہ ہم نے دیکھی۔ لوگوں کو تقسیم کیا گیا، لوگوں میں اشتعال پھیلا کے آپس میں کفر کے فتوے، یہ سارے کام ہماری سیاست میں ہوئے۔ اور پھر ہم نے یہ سیاست دیکھی کہ کس طرح ایک سیاستدان آتا ہے، وہ لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ بھئی مجھے فائنانس کرو، انویسٹمنٹ کرو الیکشن کے اوپر، اور پھر وہ سیاستدان لوگوں کو خریدتا ہے، برادریوں کو خریدتا ہے، پیسے لگاتا ہے، اور جب وہ ایم این اے یا ایم پی اے بن جاتا ہے تو 10 گنا زیادہ وہاں سے پھر وہ کماتا ہے۔ یہ سیاست دیکھی نا آپ نے؟ کوئی بات میں غلط کہوں تو مجھے بتائیے گا۔ یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، یا پھر وہ بیچارے G14 چھیلوں والے، وہ جناب D12 D13 والے، وہ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ وڈیرا ہمارا حق کھا گیا، ہمارے گھر گر گئے، کون ہے ہمارا پرسانے حال؟ وہ ظالم جو وہاں پہ مرلوں کا نہیں، کنالوں کا نہیں، ایکڑوں کا مالک تھا، وہ لوٹ کے کھا گیا غریبوں کا حق، ظلم کیا اس نے۔ وہ کہتے ہیں کون ہے ہمارا پرسانے حال؟ لوگ آتے ہیں، آپ نے دیکھا جو آپریشن ہوئے، لوگوں نے مجھے بلایا جی ہماری آ کے بات سنیں۔ جب میں نے بات سنی
کھا گیا, ساز باز کر گیا, ظلم کر گیا, گھر چھین لیے. یہ سیاست دیکھ رہے ہیں ہم. آگے بڑھیے. ہم نے دیکھا کہ آئے کہ جی ہم پاکستان کو ترقی یافتہ کریں گے. ہمیں کیا ترقی نظر آئی؟ ہمارا تو عام بندہ 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہو گیا. اتنی ترقی کی پاکستان نے کہ ہمارا غریب بندہ دوائی نہیں لے سکتا بچے کی. یا وہ دوائی لے گا یا رات کو گھر میں کھانا پکے گا. میرے محترم بھائیوں, اتنی ترقی کی پاکستان نے, ان سیاستدانوں نے اتنی ترقی کی راہ پہ اس پاکستان کو گامزن کیا کہ آج بجلی کا بل دینے کے لیے غریب بندہ کوئی اپنی بکری بیچ رہے, کوئی اپنا جانور بیچ رہے, کوئی گھر کا فرنیچر بیچ رہے, گھر کی اشیاء بیچ بیچ کے بجلی کے بل دیے جا رہے ہیں. اتنی ترقی کر لی پاکستان نے. یہ سیاست ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 75-76 سالوں سے. اور اس سے اگلی بات سن لیجئے کہ جی ہم پاکستان کو آزاد خود مختار بنائیں گے. یہ نعرے لگائے نا سیاستدانوں نے. اور میرے محترم بھائیوں, پاکستان کتنا آزاد ہے؟ اور امریکہ میں فیصلہ ہو جائے یہ حکومت گرا دو, پاکستان میں حکومت گر جاتی ہے. فیصلہ ہو جائے کہ پاکستان میں یہ حکومت بنا دو, وہ حکومت بننی شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے آزادی پاکستان کی. پاکستان کے فیصلے پاکستان میں نہیں ہوتے. پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت کیا ہوگی, ڈیزل کی کیا ہوگی, یہ طے کون کرتا ہے؟ IMF. اور سودی قرضے دے دے کے اس ملک کو کس طرح جکڑا, کس طرح اس ملک کا ستیہ ناش کیا. آج ان سودی قرضوں کی مار پڑ رہی ہے. 61,000 ارب روپے کے قرضے پاکستان کے اوپر 2023 میں 61,000 ارب روپے. ہاں, ہماری تو نسل غلام ہو گئی. بچہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں 2.25 لاکھ کا مقروض. یہ ہے ہماری حالت آزادیوں کی. میرے محترم بھائیوں, یہ ہم نے سیاست دیکھی. ان ظالموں نے تو اس پاکستان کو آزاد کرنا تھا, خود مختار کرنا تھا, اس کی معیشت کو اس کے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا تھا, غریب کو کھڑا کرنا تھا, تعلیم یافتہ کرنا تھا. اور ترنول میں یونیورسٹی بنی. ترنول میں کوئی یہاں پہ کوئی بڑا ہسپتال موجود ہے؟ کسی کو فکر نہیں ہے, کسی کو فکر نہیں ہے. ووٹ آپ کے سب کو چاہیے, لیکن آپ کا بچہ نہ پڑھ سکے, نہ اس کے علاج کا بندوبست, اور پینے کو پانی نہیں ہے. میں بھائیوں کے پاس جاتا ہوں, مسئلہ کیا ہے؟ پینے کا پانی نہیں ہے. یہ ہے اسلام آباد. تو میرے محترم بھائیوں, یہ سیاستوں نے ہمیں یہ کچھ دیا ہے. ان سیاستوں نے جن میں یہ جھوٹ تھا, دھوکہ تھا, فریب تھا, اور ہماری عوام, ہماری معصوم عوام یقین کرتی رہی, ووٹ دیتی رہی. نعرہ تکبیر, آئیے نعرہ تکبیر, پاکستان مرکزی مسلم لیگ. میرے محترم بھائیوں, چودھری شفیق الرحمان صاحب, تھوڑا بھائی, میرے محترم بھائیوں, آئیے ہم بھی آپ کو ایک سیاست بتلاتے ہیں. ایک سیاست کا طریقہ ہم بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں. وہ سیاست جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا, کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, کہ جو بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ سیاست کیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. کیا نبی کمیشنوں کی سیاست کرتے تھے؟ اور کیا نبی غریب پہ ظلم کی سیاست کرتے تھے؟ نہیں, بلکہ نبی سیاست کرتے تھے غریب کا ہاتھ تھاما اور کسی ضرورت مند کا ہاتھ
پارٹی کی، اور کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر دی. یہ ہے نبیوں کی سیاست، جس میں اللہ کی رضا ہو، جس میں کوئی مفاد نہ ہو. میرے محترم بھائیوں، آئیے یہ سیاست پاکستان میں آئے گی تو انشاءاللہ یاد رکھیے گا، یہ پاکستان کی عوام سب سے پہلے اس کا بھلا ہوگا انشاءاللہ. لوگ عوام کا سوچنا شروع کریں گے، اور بھائی آپ کے ہسپتال کب بنیں گے، ترنول میں کب پانی کا بندوبست ہوگا، یہاں پہ کب آپ کے ہسپتال بنیں گے. یہ تب بنیں گے جب لوگ لوگوں کا سوچیں گے، انسانوں کا سوچیں گے، اپنے قبضوں کا نہیں، اپنی حویلیوں کا نہیں. کس کو فکر ہے اس غریب کی؟ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سیاست پاکستان کا چہرہ کھو دے گی، یہ سیاست پاکستان کے اندر تبدیلی پیدا کر دے گی انشاءاللہ. یہ وہ سیاست ہے اور جس نے معاشرے بدل دیے تھے. دیکھو اللہ کے نبی کو کس طرح مدینہ کے اندر آپ نے یہ سیاست پیش کی، انسانوں کی سیاست، خدمت کی سیاست. اور دیکھو پھر اس سیاست میں کون سے افراد تیار کیے، وہ افراد تیار ہوئے کہ جن افراد نے پھر یہودیوں کے قرضے باقی نہیں رہنے دیے، سارے قرضے اٹھا کے پرے پھینکے، اور پھر مکہ کے مشرکین کے ساتھ آپ جانتے ہیں کس طرح کھڑے ہوئے اور مکہ واپس لیا. یہ وہ جماعت تھی. آؤ میرے محترم بھائیوں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ آپ کو یہ دعوت دیتی ہے کہ یہ نبیوں کی سیاست چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے، اور بھائی اس کے ذریعے انشاءاللہ عوام تیار ہوگی، پاکستان غلامیوں سے باہر نکلے گا، پاکستان کی بیڑیاں ٹوٹیں گی، یہ قرضے اتریں گے انشاءاللہ، یہ قرضے اتریں گے انشاءاللہ تعالی. اذان ہو رہی ہے، بات ختم کرتے ہیں. یہ قرضے بھی اتریں گے انشاءاللہ، پاکستان آزاد ہوگا، کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ، پاکستان آزاد ہوگا، اور فلسطین بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ، فلسطین بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ. میرے محترم بھائیوں، مسلمان اس وقت دنیا میں کمزور ہیں، مسلمان اس وقت دنیا کے اندر 57 ملک ہے لیکن کمزور ہے، کوئی غزہ پہ بات نہیں کرتا. انشاءاللہ پاکستان یہ بات کرے گا. لیکن آؤ پاکستان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور بھائی پاکستان کے لیے، پاکستان کی آزادیوں کے لیے تیاری کرو، اور انشاءاللہ الیکشن کی تیاری، کرسی پہ ٹھپا لگانے کی تیاری، انشاءاللہ اس پہ تیاری کرو. ہم نے بھرپور کمپین چلانی ہے. میں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے. اور میرے محترم بھائیوں، آخر میں میں اپنے بہادر SHO جناب شبیر تنولی صاحب، کل ایک واقعہ ہوا، مجھے پتا ہے ترنول کے اندر ایک بڑے وڈیرے نے قتل کیا، اور یہ SHO کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کے اس نے اللہ کے فضل و کرم سے اس ظالم کو پکڑا، اس کو جواب دیا. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ساری عوام ان دلیر کاموں میں آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ بھائیوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. جزاک اللہ خیر.